بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ آپ جانتے ہیں دنیا اس وقت جنگ میں مصروف ہے اور یہ جنگ ایک بیماری کے ساتھ ہے جسے ہر خاص و عام کووڈ-19 کے نام سے جانتا ہے۔ اب یہ سوال زیر بحث نہیں کہ کووڈ-19 قدرت کا عذاب ہے یا انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک ہتھیار۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہتھیار بنایا کس نے اور اس کا اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دنیا پر قبضے کے لیے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور یورپی اتحادی ممالک کا بلاک ایک طرف، جبکہ چین، روس اور شمالی کوریا اور اس کے حمایتیوں کا بلاک ایک طرف رہا ہے۔ لیکن امریکی گروپ کو ہمیشہ جنگی گروپ اور چینی گروپ کو ہمیشہ تجارتی گروپ کے نام سے جانا گیا۔ دسمبر 2019 میں چائنا میں ایک بیماری پھیلتی ہے جو چائنا کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے اور اس کی تجارتی طاقت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ چائنیز یوان تیزی سے اپنی قدر کھونے لگتا ہے اور چائنا اس بابت کچھ نہیں کر پاتا۔ چین میں تجارت بند ہونے کی وجہ سے تمام ایسی امریکی اور یورپی کمپنیاں جو چائنا کی بنیاد پر کام کر رہی تھی، سب کے مارکیٹ شیئرز 40% تک گر جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔ اس دوران چائنا خاموشی سے بیل آؤٹ پیکج کے نام پر نہ صرف اپنے ملک کی کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہو جانے والی بیشتر لوکل کمپنیاں خرید لیتا ہے، بلکہ ان تمام یورپی اور امریکی کمپنیوں کے بھی 30% تک شیئر خرید لیتا ہے۔ پھر چائنا کرونا وبا پر قابو پا لیتا ہے اور اس اسنا میں یورپی اور امریکی کمپنیوں پر کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا ہے اور فیصلہ صادر کرتا ہے کہ چونکہ چین اب بیماری پر قابو پا چکا ہے اور یورپ اور امریکہ اس سے بری طرح متاثر ہیں، سو تمام کمپنیاں چین میں ہی رہ کر اربوں ڈالر وبائی مرض سے متعلقہ تجارت کی مد میں کما سکتی ہیں۔ ورلڈ میڈیا پر 2 ویڈیوز آتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کرونا وبا تجارتی گروپ نے جان بوجھ کر پراپیگنڈا کے طور پر پھیلائی۔ چین پہلے سے پوری طرح تیار تھا۔ چائنیز نیو ایئر اور اس سے منسلکہ چھٹیاں ایسے کام کے لیے بہترین وقت تھا۔ جیسے ہی یہ بیماری شروع ہوتی ہے، 2 ہفتوں کی ناقابل یقین مدت میں ووہان کے ایپک سینٹر میں 12,000 بستروں کا ہسپتال بن جاتا ہے، جیسے تمام مطلوبہ سامان پہلے سے ایک جگہ موجود ہو اور قلیل ترین مدت میں صرف اسے جوڑ کر دنیا کو حیران کر دیا جائے اور ساتھ میں پوری طرح ڈرا دیا جائے کہ معاملہ بے حد خطرناک ہے، لیکن دیکھو ہماری طاقت۔ پوری دنیا میں امریکہ جیسا ملک بھی یہ کام کر کے نہیں دکھا سکتا جو ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ 2019 میں جو جن بوتل سے باہر آیا، چائنیز 24 مارچ کو اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جن قابو کر لیا ہے۔ ایسے وقت میں جب 197 ملک لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، چائنیز خوشیاں منا رہے ہیں کہ انہوں نے کرونا وبا کو شکست دے دی۔ کل ہی چائنیز اپنے تئیں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کی ویکسین بھی بن چکی ہے جو انسانی مدافعتی نظام کو اس وائرس کے خلاف مضبوط بناتی ہے۔ اس وقت جب یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ وائرس بہت ہی پرسرار ہے، اس کا جینیٹک کوڈ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن حیران کن طور پر ویکسین بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اگر آپ کسی پرسرار وائرس کے فارمولے کے مالک ہوں تو آپ کے پاس پہلے سے وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جو وائرس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ہالی ووڈ کی ایپیڈیمک وائرس پر بنی فلموں کی طرح، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار فلم ہالی ووڈ نہیں بلکہ حقیقت میں تجارتی گروپ ڈراؤنے خواب کی شکل میں دکھا رہا ہے۔ ورلڈ آرڈر مغربی اقوام کے لیے تجارتی ہولوکاسٹ ثابت ہوتا جائے گا۔ جب یہ وبا ختم ہوگی، وہ مغربی گاہک جو اپنے پیر سے لے کر سر تک مرچنڈائز کے زہر قاتل میں غرق ہو چکے ہوں گے، اس کی ہر پروڈکٹ کا مالک بلا شرکت غیر چائنا ہوگا، صرف چائنا۔ دنیا میں اتفاقات صرف ذہنی غلاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر
2011 کی ہالی ووڈ مووی کنٹینجین کی عملی شکل دسمبر 2019 میں اچانک ظہور ہو جائے اور آپ کو لگے یہ اتفاق ہے تو آپ بھی ان شیپلز میں شامل ہیں جو ذہنی طور پر اپنے آقاؤں کے غلام ہیں۔ کووڈ-19 کرونا وائرس کو ایسا بنایا گیا تھا کہ سب کو لگے یہ کارستانی یو ایس کی ہے تاکہ وہ چائنا کو تجارتی جنگ میں مات دے سکے، جبکہ اس کا اصل نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے جب اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا اور یو ایس سمیت دیگر تمام ممالک اس وائرس سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ چائنا پوری دنیا سے جب اربوں ڈالر کما رہا ہوگا تو وہ آپ کو اس بیماری سے نجات دینے میں مدد ضرور کرے گا۔ آخر کو آپ بھی اسی بلاغ کا حصہ ہیں۔